الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج 16 اگست 2024 ہے. آج سے 2 دن پہلے یعنی 14 اگست کو ہماری قوم نے ناچ کر، گا کر، باجے بجا کر، قوم کی بچیاں نچا کر یوم آزادی منایا ہے. ان منانے والے نئی نسل کو پاکستان کی تحریک آزادی میں جانیں قربان کرنے والوں کی داستانوں کا علم ہی نہیں ہے. یہ بیچاری نسل یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا تھا، اب ہم اس خوشی میں ناچیں گائیں. ہمارے ہاں عموماً استعمال کیا جاتا ہے کہ جشن آزادی. اسلام میں جشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. 2 چیزیں اسلامی تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی، ایک جشن، دوسرا ماتم. جشن انسان انتہائی خوشی میں مناتا ہے اور ماتم صدمے میں کرتا ہے. اسلام نے جشن کی جگہ شکر کا حکم دیا ہے. آپ خوش ہو، آپ کو کوئی نعمت مل گئی ہے تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. دکھی ہو، پریشان ہو، کوئی نعمت تم سے چھن گئی ہے تو صبر کرو، صبر پر بھی اجر ہے. لیکن ہماری قوم صبر سے بھی نابلد ہے اور شکر سے بھی ناواقف ہے.
جشن منانے پر آئے تو خوب ہلا گلا، شور شرابہ، بلکہ بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا، بس ناچے جا رہے ہیں، باجا بجائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں خوشی تب منانی چاہیے جب پاکستان کی قیام کے مقاصد پورے ہو گئے ہوں۔ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ بھائی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظام حکومت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ بانیان پاکستان نے ایک کلمے میں سارے پاکستان کا مقصد بتا دیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ تم ملک تو بنا رہے ہو، ملک کا آئین بھی بنایا ہے تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے واضح فرمایا کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت ہمارا آئین ہے، بنا ہوا ہے آئین ہمارا۔ بانی پاکستان نے یہ واضح طور پر کہا کہ قرآن اور سنت یہ ہمارا آئین ہے، لیکن ملک میں ہمیں کہیں قرآن و سنت نظر آتا ہے؟ کسی خطے میں یہاں مدرسوں پر پابندیاں ہیں، آپ چکلا کھول لو، انتظامیہ آپ کو سپورٹ کرے گی، بلکہ لڑکی بھی سپلائیاں کرے گی انتظامیہ آپ کو۔ یہاں مسجد بنانے کے لیے 10 سرکاری دفتروں کے چکر لگانے کے بعد آپ کو پرمیشن ملے گا۔ شراب خانہ کھول لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ حلال کمانے والے کے لیے 1000 رکاوٹیں ہیں، حرام کھانا کمانے والے کے لیے راستے ہی راستے ہیں۔ باحیا انسان کی زندگی پریشان ہے، بے حیا انسان مکمل خوش خرم ہے۔ اسلام صرف پاکستان میں رمضان شریف میں زیادہ نظر آتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تراویح چل رہی ہوتی ہیں، سحری اور افطاری کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم بےایمانی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ڈبل ٹرپل قیمتیں بڑھا کر بیچ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی۔ تو یہ تو اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ جب پاکستان کے قیام کے مقاصد ہی پورے نہیں ہوئے تو کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں آپ؟ مقصد کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے ابھی ہمارے چیف صاحب نے، آرمی چیف صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ شریعت اور آئین کو جو پاکستان میں نہیں مانتا اسے پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک اور چیف صاحب تھے ہمارے ہیں جو اس وقت سب سے بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے تو ایک موقع پر کہا تھا کہ سب سے پہلے آئین ہے، باقی سب باتیں بعد میں۔ حالانکہ ہمارا نظریہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے شریعت ہے۔ ایک فتنہ پہلے آیا تھا، گل سڑ کر مر گیا پرویز مشرف، اس نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ اسلام پر اور کلمے پر ایک نہیں 1 کروڑ پاکستان بھی ہو نا، قربان کر کے پھینک دیں ہم، اس لیے سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، قرآن ہے۔
پاکستان ہے ہی اسی لیے کہ یہ اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ مٹی تو جیسی یہ ہے، جیسی انڈیا کی ہے، جیسی یہاں کی مٹی ہے ویسی اسرائیل کی ہے، امریکہ کی ہے، ساری ایک ہی زمین ہے۔ اس کو ہم محبت اور عظمت کی نظر سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا، دو قومی نظریہ۔ اسلام اور کفر دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ یہ کلمے کی برکت ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، ورنہ یہ ہمارے حکمران امریکہ دے دیں نا ہم امریکہ والوں کو کہ ان کو تم حکمران بنا لو اپنا، 1 سال میں امریکہ ختم ہو جائے گا دنیا سے، اتنا کھاتے ہیں ہمارے حکمران، لوٹ لے اتنا ہے۔ یہی ہمارے حکمران برطانیہ کو دے دیں نا ہم کہ بھائی تم ان کو اپنا حکمران بنا لو، کب کا برطانیہ کو کھا کھو کر ختم کر لیں۔ یہ کلمے کی برکت ہے کہ اتنا لوٹ لیا، اتنا کھا لیا، لیکن پھر بھی چل رہا ہے، پھر بھی پاکستان چل رہا ہے، یہ کلمے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو چلا رہے، ورنہ یہاں عام شہری سے لے کر صدر وزیر اعظم تک تمام حکام بالا تک اس پاکستان کو لوٹنے میں کھانے میں کسر کوئی ہم نے نہیں چھوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی اس ملک کو لوٹنے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن کریں گے نہیں۔ ہمارے سیاستدان 90% چور ہیں، اگر اسلام نافذ کریں گے تو چوروں کے تو ہاتھ کٹیں گے نا، چوروں کے ہاتھ کٹیں گے تو اسلام نافذ کیوں کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے کوئی اسلام نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ پاکستان جب بنا 47 میں تو بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح مرحوم کی کابینہ میں ایک قادیانی کو بھی لیا گیا۔ اس وقت محمد علی جناح کو پتہ نہیں تھا، اور وہ قادیانی تھا ظفر اللہ خان قادیانی، جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا۔ علماء اکرام اٹھے، بانی پاکستان تو میرے خیال سے پاکستان کے بعد 1 سال بھی بڑی مشکل سے زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان۔ علماء اکرام نے اسی وقت شور مچایا کہ بھائی یہ قادیانی ہے اور قادیانی گستاخ رسول ہیں، قادیانی ملک کے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ ہمارے علماء دیوبند میں سے بھی بعض لوگوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی، وہ سیاسی مخالفت تھی۔ علامہ ابوالکلام آزاد، سید حسین احمد مدنی، ان حضرات نے کہا تھا کہ پاکستان نہیں بناؤ، پورے ہندوستان کو اکٹھا رکھو اور مسلمانوں کی قوت کو جمع کرو۔ ہندوستان پر 1000 سال تک ہماری حکومت رہی ہے، اب یہ انگریز نے آ کر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا ہے، ہم دوبارہ اپنی اس پر حکومت قائم کریں گے۔ بہرحال یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر انہی میں سے بعض لوگ پاکستان کے حامی بنے، پھر علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، ایک نے بنگال میں، ایک نے یہاں پاکستان میں، مغربی اور مشرقی پاکستان میں پاکستان کے جھنڈے بلند کیے۔ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، لیکن قادیانیوں کے دوسرے خلیفے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے، پتہ نہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے یا حکیم نور الدین کا بیٹا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مردمی کالعدم، میں نامرد ہوں۔ ایک بندہ کہے کہ میں نامرد ہوں، پھر اس کی بیوی بیٹا پیدا کرے تو ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو کسی اور کی مہربانی ہوگی، یہ تو نامرد ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ میں نامرد ہوں، تو مرزا صاحب کے ساتھ زیادہ آنا جانا مرزے کے گھر پہ کس کا تھا؟ حکیم نور الدین کا تھا۔
اور میں تو قادیانیوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا پر کہتا ہوں، ابھی بھی اگر کوئی قادیانی سنے، مرزا بشیر الدین اور حکیم نور الدین کی تصویر ساتھ لگاؤ، دونوں کی ملے گی۔ مرزا بشیر الدین کی اور غلام احمد کی شکل نہیں ملتی آپس میں، مرزا بشیر الدین اور حکیم نور الدین کی ملتے۔ یہ حکیم صاحب کا کمال ہے، کشتے وشتے بڑے کھاتے تھا وہ حکیم، ٹھیک ہے نا۔ پھر پہلا خلیفہ بھی تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، حکیم نور الدین۔ تو دوسرا خلیفہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے اس وقت کا الفضل اخبار، قادیانیوں کا جیسے ہمارا جنگ اخبار ہے، نوائے وقت اخبار ہے، امن ہے، مشرق ہے، حریت ہے، اسلام ہے، پتہ نہیں کتنے اخبار ہیں ہمارے مسلمانوں کے۔ قادیانیوں کا ایک اخبار ہے، اب بھی نکلتا ہے، روزنامہ الفضل۔ اس وقت جب پاکستان بنا تھا، مرزا بشیر الدین محمود نے باقاعدہ پالیسی ساز اعلان کیا تھا کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے، اور ہم احمدی، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ وہ احمدی نہیں ہیں، وہ غلام احمدی ہیں۔ احمد تو ہمارے نبی کا نام ہے، تو ہم احمدی ہو گئے۔ وہ جس کو نبی کہتے ہیں اس کا نام تھا غلام احمد، تو وہ غلام احمدی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ ہم احمدی پھر کوشش کریں گے کہ اکھنڈ بھارت بن جائے، مطلب پھر پاکستان اور ہندوستان ایک ہو جائیں۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ آج تک، یہ قادیانیوں کا ایمان ہے کہ ہمارے خلیفہ نے کہا ہے کہ پاکستان خدا کی، اگر قادیانی کہیں نا نہیں ہم نہیں مانتے، تو ان کو بولو کہ پھر اپنے دوسرے خلیفے پر لعنت بھیجو۔ کوئی قادیانی سے جب بات کرو، کوئی بھائی تم پاکستان کو مانتے ہو؟ بولے ہم مانتے ہیں، تو اس کو بولو تمہارے خلیفے نے تو بولا ہے کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے، اور ہم احمدی پھر اس کو ہندوستان بنائیں گے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بولے گا نہیں ہم نہیں مانتے، تو اس کو بولو ڈال مرزا بشیر الدین محمود پر لعنت۔ سیدھی بات ہے، بشیر الدین محمود پر لعنت ڈال، پھر سمجھیں گے کہ تو پاکستان کا وفادار ہے۔ لیکن اگر بشیر پر لعنت نہیں ڈالتا تو پھر تو پاکستان کا وفادار نہیں، پاکستان کا غدار ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، فرمایا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے، ان کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قادیانی آئین کو بھی نہیں مانتے، قادیانی شریعت کو بھی نہیں مانتے۔ شریعت کو مانتے ہیں، شریعت میں ختم نبوت ہے، قادیانی ختم نبوت کے مقابلے میں غلام احمد کو لے کر آ گئے، شریعت کا انکار ہو گیا۔ آئین ہمارا کہتا ہے قادیانی کافر ہے، قادیانی کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، آئین کا بھی انکار ہو گیا۔ اب ہمارے آرمی چیف صاحب کے فرمان کے مطابق کوئی بھی قادیانی پاکستان میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہمارا ملک چھوڑو، قادیان چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا جی، وہاں چلے جاؤ خوشی خوشی، ہمیں تو کوئی مدینہ بھیجے ہم تو خوش خوش جائیں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہمیں مدینہ پیارا ہے، ہم جائیں گے۔ تو غلام احمد قادیانی کی پیدائش کی جگہ جو ہے وہ قادیان ہے، تو وہاں جاؤ، تم دفع ہو جاؤ، یہاں سے انڈیا چلے جاؤ، ہمارے ملک میں کیوں رہتے ہو جب تم شریعت کو بھی نہیں مانتے ہو اور آئین کو بھی نہیں مانتے ہو؟ تو علماء اکرام نے اس وقت تحریک چلائی، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے بزرگ تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لیاقت علی خان سے ٹائم لیا۔ لیاقت علی خان نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا، وہ پنڈی سے کراچی جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹرین میں آدھا گھنٹہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ وہ ملاقات کئی گھنٹوں تک چلتی رہی۔ قاضی صاحب قادیانیوں کی کتابیں لے کر گئے اور ان کو بتایا یہ قادیانیوں کے قاعدے ہیں، اور یہ قادیانی تمہاری کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے ظفر اللہ خان، اس کو نکالو اور قادیانیوں کو کافر قرار دو۔ لیاقت علی خان نے قاضی صاحب سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن وہاں جو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے کھانا لانے والا جو چپڑاسی تھا وہ قادیانی تھا، اس نے ساری بات سن لی۔ اس نے ظفر اللہ خان قادیانی کو بتایا کہ وزیر اعظم نے مولویوں سے وعدہ کر لیا ہے آپ کو ہٹائیں گے۔ ظفر اللہ خان قادیانی نے لیاقت باغ راول پنڈی میں جلسے میں لیاقت علی خان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر شہید کروایا۔ ہمارے
کتابوں میں، اردو کتابوں میں جہاں لیاقت علی خان کی متعلق چیپٹر ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا تھا؟ اکبر خان نے، اکبر خان نے قتل کیا تھا، حالانکہ جھوٹ ہے، کوئی اکبر خان تھا ہی نہیں، خامخواہ بیچارے اکبر خان کو مار دیا۔ ظفر اللہ خان قادیانی کا منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، جو جرمنی میں رہتا تھا، اس کو پاکستان لایا گیا، لیاقت علی خان کو اس کے ذریعے سے شہید کروایا گیا، پھر اس کو واپس باہر بھیج دیا گیا۔ یہ ریکارڈ میں موجود ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کہیں گے نہیں، حکومت بھی چپ رہے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیاقت علی خان کا قتل، بھٹو کی پھانسی، ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہونا، یہ تینوں کے تینوں واقعات قادیانیوں نے کروائے۔ لیاقت علی خان کو اس لیے مروایا کہ اس نے مولویوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں قادیانیوں کو کافر قرار دوں گا۔ بھٹو کو اس لیے سولی چڑھوایا کہ بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور ضیاء الحق کو اس لیے مروایا کہ ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف قانون بنایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف قانون بنایا، امتناع قادیان، آج بھی قادیانیوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ پیپلز پارٹی والے ضیاء الحق کو گالیاں دیتے ہیں، بھلے دیتے ہیں، ان کا سیاسی نظریہ ہے، ہمارا یعنی سیاسی باتوں سے واسطہ نہیں، جو ختم نبوت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ختم نبوت کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیاقت علی خان صاحب شہید ہو گئے، پھر ایک وقت آیا تحریک چلی، 3 مطالبے رکھے گئے۔ خواجہ ناظم الدین، یہ بھی آپ کے ملک کا وزیر اعظم تھا، کہتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا۔ خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں تحریک چلی 1953، لاہور میں مارشاء اللہ لگا۔ تحریک کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری، سید ابو الحسنات بریلوی، ٹھیک ہے نا جی، اور مظہر علی اظہر، ٹھیک ہے نا، مظفر علی شمسی، ابو العلا مودودی، یہ تمام مذہبی رہنما اس کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ سب کو گرفتار کر لیا گیا، عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں، مولانا مودودی جیل میں، سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابو الحسنات بریلوی جیل میں، مسلمانوں نے تحریک چلائی۔ صرف لاہور میں سرکاری رپورٹ کے مطابق، گورنمنٹ ہمیشہ مرنے والوں کی تعداد کم بتاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، گورنمنٹ کی منیر انکوائری رپورٹ کے مطابق صرف لاہور میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے جرم میں۔ جنرل محمد اعظم کی سربراہی میں لاہور میں مارشاء اللہ لگایا گیا۔ اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس تحریک میں نوابزادہ نصر اللہ خان، پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا کردار تھا، وہ بھی انہی بزرگوں کے ساتھ تھے۔ 10,000 اور غیر سرکاری رپورٹ کے مطابق 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ایک نوجوان نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد، پکڑا، اس کو فوجی عدالت میں لے گئے، جناب یہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ آج تو ہم لگا لیتے ہیں نا، ہم پر کوئی روک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہم آزادی سے لگا لیتے ہیں، مسجد میں بھی لگا لیتے ہیں، باہر بھی لگا لیتے ہیں، روڈ پہ بھی لگا لیتے ہیں، گاڑیوں میں بھی لگا لیتے ہیں۔ اس وقت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ فوجی عدالت میں لے آئے، جج نے کہا اس کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس نے اور نعرے لگانا شروع کر دیا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو 20 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، پھر اور نعرے لگانے لگ گیا۔ جج نے کہا اس کو باہر جا کر گولی لگا دو۔ اب وہ اور وجد میں آ کر
اچھل کود کرنے لگا اور جھوم جھوم کر نعرے لگانے لگا۔ جج حیران ہو گئے کہ یہ کیسا شخص ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے نہ جیل سے ڈرتا ہے۔ آخر مجبور ہو کر جج نے کہا یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسے ہی آج ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان راوی ہیں کہ لاہور میں دن بھر مسلمان نعرے لگاتے اور جان دیتے رہے۔ شام کا وقت ہو گیا، کہا کہ ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے 5 سال کے چھوٹے سے نوا پوتے کے ساتھ باہر نکلا اور اس کو سکھایا کہ باہر روڈ پر چلوں گا، میں بولوں گا ختم نبوت، تو بولنا زندہ باد۔ ان کو پتہ تھا ختم نبوت زندہ باد کا مطلب ہے گولی کھانا۔ 80 سال کا بوڑھا 5 سال کے پوتے کو اپنے کندھے پر لے جا کر وہاں پر جا کر روڈ پہ کھڑا ہوا اور اس بابا جی نے نعرہ لگایا ختم نبوت، اور اس کے پوتے نے توتلی زبان میں زندہ باد کہا۔ 2 گولیاں آئیں، پوتا بھی شہید، دادا بھی شہید، یہ دونوں شہید ہو گئے۔ لیکن اسلام کی تاریخ کے اندر ایک سنہری حروف کے ساتھ آپ کی تاریخ چھوڑ کر گئے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کڑا وقت آئے گا، مشکل وقت آئے گا، تو 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک ہر ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں ہوگا۔ یہ وقت نے بتایا، تاریخ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بارات خاتون لے کر جا رہی تھی اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے، ایک روڈ سے گزر رہی تھی، گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ اس خاتون بوڑھی اماں نے پوچھا یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اماں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے لوگ جانیں دے رہے ہیں۔ بیٹے کے پاس گئی، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج کے دن کے لیے تجھے میں نے جنا تھا، جا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا، اپنے سینے پر گولی کھا، کل قیامت کے دن تیری برات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلوں گی۔ برات والوں سے کہا میں معافی چاہتی ہوں، جس دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو جنا تھا وہ دن آ چکا ہے، اب بارات اس کی جنت میں ہوگی۔ بارات کو رخصت کیا، بیٹا سعادت مند تھا، بارات چھوڑ کر اپنا صحرا اتار کر اور میدان عمل میں نکلا اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ گولی آئی، نوجوان نیچے گرا، دوڑتی ہوئی ماں آئی اور اس نے آ کر بے چینی سے دیکھا کہ بیٹے کو گولی پیٹھ پر لگی ہے یا سینے پر لگی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو گولی سینے پر رکھی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور تاریخ میں یہ ورق سنہرا لکھوا دیا کہ جب محمد کی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو دلہے جو اپنی دلہن لینے کے لیے بارات کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی اپنے تمام جذبات کو قربان کر کر محمد عربی کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ ایک نہیں ایسے 20 واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ 30,000 مسلمان، کہنے میں لفظ چھوٹے ہیں لیکن ایک ایک آدمی کی جان کس طریقے کے ساتھ قربان ہوئی ہوگی حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر۔ تحریک دب گئی، مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری، ابو العلا مودودی، مولانا ابو الحسنات بریلوی، مظہر علی اظہر، تمام مذہبی قیادت کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ تحریک دب گئی۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جیل سے جب رہا کیا گیا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل سے جب باہر نکلے، صحافیوں نے سوال کیا کہ حضرت شاہ صاحب آپ نے 30,000 مسلمان مروا دیے ہیں، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوسرا سوال کیا کہ نتیجہ تو نہیں ملا، صرف مسلمانوں نے جانیں قربان کی، مطالبہ تو نہیں مانا گیا، قادیانیوں کو تو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بے شک آج مطالبہ نہیں مانا گیا، لیکن مسلمان قوم کے سینوں میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا گیا ہے، وقت آنے پر پھٹے گا
اور قادیانیت کے کفر کے پرخچے اڑیں گے۔ پھر امیر شریعت کے اس فقیرانہ جواب کو اللہ تعالیٰ نے یوں سچا ثابت کیا کہ 1974 میں ٹھیک 11 سال بعد شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں، ان کی قیادت میں قومی اسمبلی سے قادیانیوں کے لیے کفر کا فتویٰ جاری ہوا اور کہا گیا کہ یہ 30,000 تم نے مسلمان مروا دیے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ان صحافیوں سے کہا صرف تم 30,000 مسلمانوں کی بات کرتے ہو، لکھ لو آج سے لے کر قیامت کی صبح تک میرے نانا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جو مسلمان اپنی جان قربان کرے گا عطا اللہ شاہ اپنے نانا محمد رسول اللہ سے جنت لے کر دے گا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، وقت گزرا، یہ حضرات اللہ کو پیارے ہوئے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی، جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے بانی بھی تھے اور محتمم بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں قیادت آئی۔ علامہ شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، پروفیسر غفور، عبد القادر روپڑی اور تمام مذہبی قیادت۔ پھر ایک دفعہ تحریک ختم نبوت چلی۔ قادیانیوں نے ایک شرارت کی، شرارت یہ کی کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے ٹرین میں۔ جب ٹرین قادیانیوں کے شہر ربوہ، آج اس کا سرکاری نام ہے چناب نگر، اس وقت ربوہ تھا، وہاں جب مسلمان طلباء پہنچے، نوجوان طلباء ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ یہ قادیانیوں کا شہر ہے، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، خوب نعرے لگائے۔ اس وقت قادیانیوں کے غنڈہ گروپ کا سربراہ، جو قادیانیوں کا چوتھا گرو گھنٹال تھا، مرزا طاہر ملعون وہ تھا۔ اس نے تحقیقات کروائی کہ یہ طلباء اپنی پکنک منانے کے بعد کب واپس آ رہے ہیں، ٹرین معلوم کی، بوگی معلوم کی۔ جب یہی طلباء رات کو وہاں چناب نگر اسٹیشن پہنچے، اچانک قادیانی غنڈوں نے ان پر طلباء پر حملہ کیا، ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے، ناک توڑ دیے، سر پھاڑ دیے، زخمی حالت میں آدھا گھنٹہ تک ربوہ اسٹیشن پر ٹرین کو روک کر رکھا اور مسلمانوں کو مارا۔ یہ زخمی حالت میں جب مسلمان فیصل آباد پہنچے تو فیصل آباد میں ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین جب چناب نگر کانفرنس میں چلتے ہیں تو اسٹیشن کے قریب ایک مسجد ہے، جامع مسجد محمود، اس کے بانی اور خطیب تھے حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ربوہ سے فیصل آباد پہنچنے تک پورا فیصل آباد شہر بند کر دیا گیا، سب کے سب مسلمان فیصل آباد اسٹیشن پر آ گئے، مسلمانوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ پھر ایک تحریک نے جنم لیا، پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ تمام متفق ہوئے، میدان عمل سجایا گیا، قادیانیوں کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی اور ایک طویل تحریک چلی۔ اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ نہ قادیانی وہاں کے مسلمان طلباء کو مارتے، نہ اس کے جواب میں تحریک چلتی، لیکن قادیانیوں کو جب بھی کیڑا کاٹتا ہے، وہ کوئی پنگا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تحریک چلتی ہے۔ پھر 83 میں ختم نبوت کے ایک مبلغ تھے مولانا اسلم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قادیانیوں نے اغوا کر لیا، تشدد کا نشان بنایا، مار مار کر انہیں پاگل بنا دیا۔ اس کے خلاف پھر قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، تحریک چلتے 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 84 آیا، 26 اپریل
1984 کو صدارتی محل کے اندر اسلام آباد میں اس وقت کے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو اگر مسلمان کہے گا اس کو 3 سال جیل میں ڈال دیا جائے گا، کوئی قادیانی مسجد کی طرح محراب اور مینار بنائے گا اپنی عبادت گاہ کا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کوئی بھی قادیانی مسلمانوں والا کوئی بھی کام نہیں کرے گا جب تک وہ قادیانی ہے، اس لیے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسلام کی کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت بھی ان کو نہیں ہے۔ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے اعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر قادیانیوں کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے، پھر تھوڑا آگے چلیے، پھر پرویز مشرف کی حکومت آئی، آئین معطل ہوا، قادیانیوں نے خوشیاں منائیں کہ جو آئین ہمیں کافر قرار دیتا ہے وہ آئین معطل ہو گیا۔ علماء اکرام نے پھر تحریک چلائی، پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو جھکنا پڑا اور اسلامی آئین کی شکوں کو بحال کرنا پڑا۔ پھر نواز شریف آیا، پھر نواز شریف کے دور میں قادیانیوں نے ایک اور چال چلی، اسمبلی میں ایک بل پیش ہونے لگا، اس بل کے اندر قادیانیوں ہر ممبر اسمبلی کے لیے سرکاری عہدے کے لیے ایک حلف نامہ ہوتا تھا، ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا پڑتا تھا، بتانا پڑتا تھا کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اس حلف نامے کو ختم کرنے کی کوشش کی، علماء اکرام میدان میں آئے، تحریک چلی، اسی نواز شریف کو جھکنا پڑا اور پھر اس حلف نامے کو پہلے سے بہتر انداز میں آئین اور قانون کا حصہ بنایا گیا۔ آج پھر قادیانیوں نے ایک پنگا لیا ہے عدالت کے ذریعے سے، اس لیے کہ پارلیمان کے ذریعے سے قادیانیوں نے منہ کی کھا لی، جرنیلوں کے ذریعے سے قادیانیوں نے منہ کی کھا لی، اب ان کے پاس بچ گیا تھا عدالت کا راستہ۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی توہین عدالت نہیں کرے گا، اگر کوئی توہین عدالت کرے گا تو جیل میں جائے گا۔ انہوں نے امریکہ کی آشیرواد سے سپریم کورٹ میں مورچہ ڈالا، ایک قادیانی کا مقدمہ چلا، اس نے قرآن پاک میں تحریف شدہ قرآن پاک، تبدیل شدہ قرآن پاک ایک تقریب میں تقسیم کیا، وہاں کے مولوی صاحب نے اس کے خلاف FIR کاٹی، 1 سال تک وہ قادیانی گرفتار نہیں ہوا، بڑی کوشش کے بعد وہ قادیانی گرفتار ہوا، اس نے سیشن کورٹ کے اندر اپنی ضمانت کی درخواست دی، سیشن کورٹ نے ضمانت رد کر دی، پھر ہائی کورٹ میں اس نے ضمانت کی درخواست دی، ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت رد کر دی، پھر سپریم کورٹ کے اندر اس نے ضمانت کی درخواست دی، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ شامل 3 ججوں کی نیت خراب ہو چکی تھی، وہ بک چکے تھے، وہ عالمی قوتوں سے معاہدہ کر چکے تھے کہ ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں امریکی نیشنلٹی دے دیجئے گا، ہم تمہارے پالتو قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کریں گے۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب پورے ملک میں کراچی سے لے کر کاغان تک، بلوچستان سے لے کر پنجاب تک ایک ایک شہر کے اندر انتخابات کا عروج تھا، انتخابی مہم چل رہی تھی، پوری قوم اور امیدواران انتخابی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے تھے، 6 فروری کی تاریخ رکھی گئی، ایسے موقع پر تاریخ رکھی گئی کہ اگر ہم قادیانیوں کی حمایت کا فیصلہ کر بھی لیں تو مسلمانوں کا اس طرف دھیان نہیں رہے۔ پھر اس نے نہ صرف ضمانت رد کی بلکہ اس کا کیس ختم کر کے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ جن علماء کو گالیاں دیتے ہو، جن علماء کے لیے یہ قوم کہتی ہے کہ یہ کھا کھا کر گردنیں موٹی ہو چکی ہیں، پیٹ بڑھ چکے ہیں، جن علماء کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ہم لوگ نہیں تھکتے،
انہی علماء نے ختم نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کیا اور پوری قوم کو جگایا اور سپریم کورٹ میں واپس اپیل کی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور اس کے ساتھ اس بینچ میں موجود دونوں جج یہ تینوں باہر معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم قادیانیوں کے سہولت کار بنیں گے، پھر دوبارہ جب نظر ثانی کی اپیل ہوئی 24 جولائی کو پھر انہوں نے قادیانیوں کی سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور پھر انہوں نے قادیانیوں کے لیے یہ فیصلے میں لکھا کہ 4 دیواری کے اندر قادیانی اپنے مذہب کی اوپر عمل کر سکتا ہے اور کسی کو اجازت نہیں کہ قادیانیوں کو روکے۔ شاید ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ چکی تھی کہ قادیانیوں کا مذہب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بات اگر 4 دیواری کے اندر تو کیا زمین کی تہ میں بھی کوئی قادیانی کرے گا، ہم ان کی زبان گدی سے نکال کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ پھر یہ ہوا، علماء اکرام میدان میں آئے، اسمبلی میں ختم نبوت کے غلام کھڑے ہوئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے علی محمد خان کو، میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے عبدالغفور حیدری کو، میں سلام پیش کرتا ہوں صاحبزادہ حامد رضا بریلوی مسلک کے ایم این اے کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کو۔ اسمبلی میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ حکومت کا اسمبلی کے اندر بل لانے کا ارادہ تھا۔ ایک تحریک لبیک کے بزرگ نے اعلان کیا تھا جلسے میں کہ اس چیف جسٹس کو جو قتل کرے گا اسے 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ یہ ان کی رائے تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج بنا کر چیف جسٹس کی حمایت کے اندر بل لانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا رب آسمانوں پر بیٹھا ہوا محمد کے غلاموں کو دیکھ رہا تھا، ان کے سینوں میں محبت رسول پیدا کر رہا تھا۔ علی محمد خان پی ٹی آئی کا نہیں رہا تھا، وہ محمد کا غلام بن گیا تھا۔ حنیف عباسی مسلم لیگ کا نہیں رہا تھا، وہ ختم نبوت کا مجاہد بن گیا تھا۔ عبدالغفور حیدری جمعیت علماء کا نہیں رہا تھا، وہ ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا تھا۔ عبدالقادر پٹیل پیپلز پارٹی کا نہیں رہا تھا، وہ ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا تھا۔ سیسا پیلے ہوئی دیوار بن کر انہوں نے آواز اٹھائی کہ اس چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے۔ میں عبدالقادر پٹیل کو، جس نے سب سے مضبوط تمام ممبران نے کہا کہ ایسی کمیٹی بناؤ جو اس فیصلے کا جائزہ لے، عبدالقادر پٹیل نے کہا ایسی کمیٹی نہیں، کمیٹی اس بات کی بناؤ کہ یہ شرانگیز فیصلہ دینے والے ججوں کو کیسے ہٹایا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس وقت قائمہ کمیٹی بنی۔ رات میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، علی محمد خان اس کمیٹی کا ممبر تھا، اس نے قوم کو مبارکباد دی کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ تیار کیا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف ریفرنس داخل کیا جائے گا اور اس فیصلے کو ختم کروایا جائے گا۔ یہ آپ کی اور پوری امت کی محنت اور کوشش اور جدوجہد اور آپ کے فکر کی کامیابی ہے۔ قادیانیوں، ابھی بھی شوق ہے پنگا لینے کا، ابھی بھی کیڑا کاٹ رہا ہے تمہیں، تو آؤ میدان میں چور کتے کی طرح، کبھی سپریم کورٹ کی آڑ لے کر، کبھی پارلیمنٹ کی آڑ لے کر، کبھی کسی جرنیل کی آڑ لے کر تم آتے ہو اور حملہ کرتے ہو ختم نبوت کے اوپر۔ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، تو آڑ لیے بغیر میدان میں آؤ، آؤ میدان میں کرو جنگ کا اعلان۔ رب محمد کی قسم ہے ہم تم سے لڑیں گے نہیں، محمد کی امت مل کر صرف تمہارے ربے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرے گی تو تمہارا شہر مسلمانوں کے پیشاب میں بہہ جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد ہے پاکستان میں مسلمانوں کی، تم چند لاکھ ہو، مسلمان 22 کروڑ ہے۔
22 کروڑ کا پیشاب جمع کر دیا جائے تو تمہارے غلام احمد قادیانی کی قبر سمیت تم سب اس میں بہہ کر غرق ہو جاؤ گے۔ طاقت آزمائی مت کرنا، سازش مت کرنا۔ محمد کے غلام بیدار تھے، بیدار ہیں اور قیامت کی صبح تک بیدار رہیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑی تو جان قربان کریں گے، مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کریں گے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے ان ججوں کو کرسیوں سے نیچے اتارا جائے گا۔ ختم نبوت کے غدار کو سپریم کورٹ کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔